آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ذکر کرتے ہیں قصہ ہیر رانجھا۔ قصہ ہیر رانجھا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت رونما ہوا جب ہندوستان میں ابھی مغلوں کا دور شروع نہیں ہوا تھا۔ اس قصے کو پنجابی شعراء کے کم از کم 78 شعراء نے اس قصے کو لکھا ہے، لیکن جس شاعر کو، جس صوفی بزرگ کو وہ شہرت دوام ملی ہے وہ ہیں حضرت وارث شاہ۔ حضرت وارث شاہ نے قصہ ہیر رانجھا لکھ کر اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ایک شہرت بخش دی ہے، اور یہ قصہ ہیر رانجھا، وارث شاہ کا لکھا ہوا قصہ ہیر رانجھا پنجابی ادب میں ایک مرکزی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وارث شاہ نے اسے منظوم شکل میں لکھا ہے، یعنی شاعری کے انداز میں لکھا ہے، نہ کہ نثری انداز میں۔ وارث شاہ 1722 کو شیخوپورہ کے ایک مقام جنڈیالہ میں پیدا ہوئے اور وہ تقریباً 82-83 سال کی عمر تک زندہ رہے۔ اب چلتے ہیں قصہ ہیر رانجھا کی طرف۔ قصہ ہیر رانجھا کا آغاز ہوتا ہے رانجھے سے۔ رانجھا جو سرگودا کے ایک مقام تخت ہزارہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی برادری جاگیردار برادری ہے اور گاؤں کی پر اثر برادری ہے۔ رانجھے کے بہت سے بہن بھائی ہیں، اور رانجھا ایک دن اپنے بھائی اور بھابھیوں کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ان سے اظہار ناراضگی اختیار کرتے ہوئے وہ گھر سے نکل آتا ہے، اور چلتے چلتے وہ تخت ہزارہ یعنی سرگودا سے جھنگ آ جاتا ہے، اور جھنگ پہنچتے ہوئے وہ ایک ایسے مقام پہ جا کر آرام کرتا ہے جہاں ہیر اکثر اوقات آرام کرتی ہے۔ ابھی رانجھا آرام کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ہیر آ جاتی ہے، اور ہیر اسے ڈانٹتی ہے، اس پر غصے کا اظہار کرتی ہے، لیکن رانجھے کو اسی وقت ہیر سے محبت ہو جاتی ہے۔ رانجھا اسی جگہ کو اپنا محور اور مرکز سمجھ بیٹھتا ہے اور ہیر سے ملنا شروع کر دیتا ہے۔ وقتاً فوقتاً ہیر کو بھی رانجھے سے محبت ہو جاتی ہے، اور یوں دونوں کی لو سٹوری، ایک داستان محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کی خبر قیدوں کو ہو جاتی ہے، وہ ان کی محبت کے آگے روڑے اٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ قیدوں ہیر رانجھا قصے میں ایک ایسا عیار، چلاک اور مکار شخص ہے جو ہیر اور رانجھے کی محبت میں روڑے اٹکاتا رہتا ہے، مشکلات پیدا کرتا رہتا ہے، اور قیدوں ہیر کا رشتے میں چچا لگتا ہے۔ قیدوں ہیر اور رانجھے کی محبت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تاحال وہ ناکام رہتا ہے۔ اب ہیر کی کوشش ہوتی ہے کہ رانجھا کسی نہ کسی طریقے سے اس کے گھر کے قریب ہی رہے، تو ہیر کے والد کو ضرورت ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ کسی شخص کے تلاش میں ہوتا ہے کہ جو اس کی گائے بھینسوں کو چرائے، تو رانجھا وہ چرواہا بن کر ہیر کے گھر آ ٹپکتا ہے، اور ملازم بن کے اور ان کے گائے بھینسیں چرانے کے لیے وہیں ان کے گھر قیام پذیر ہو جاتا ہے، اور یوں ہیر رانجھا کی ملاقاتیں اور ان کی محبت کی داستان طول پکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں مزید گہرائی بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ قیدوں ایک دن ہیر رانجھا کی محبت سب کے سامنے عیاں کر دیتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیر کے والد اور والدہ، ہیر چونکہ اپنے والد اور والدہ کی اکلوتی اولاد ہے، تو وہ بدنامی کے ڈر سے ہیر کی شادی کرا دیتے ہیں، اور قیدوں کھیڑوں کے گھر سے رشتہ لے کر آتا ہے۔ کھیڑے جھنگ کے اندر ایک پر اثر جاگیردار برادری ہیں، وہاں سے کھیڑوں کا ایک رشتہ آتا ہے ہیر کے لیے۔ یوں زبردستی ہیر کی رضامندی کے خلاف قیدوں اپنی سازش کے ذریعے سے، اپنے مشن کے ذریعے سے زبردستی اور جبر کے ساتھ ہیر کی شادی کھیڑے کے ساتھ کر دیتا ہے، اور ہیر اس طرح رخصت ہو کر کھیڑوں کے گھر چلی جاتی ہے، اور کھیڑے کی جو بہن ہے یعنی سیتی، وہ ہیر کو دیکھتی ہے کہ وہ ناراض ہے، اور وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس کام میں، وہ اس سلسلے میں ناکام رہتی ہے۔ دوسری طرف رانجھے کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ ہیر کی زبردستی شادی ہو گئی ہے اور وہ کھیڑوں میں چلی گئی ہے، تو رانجھا جوگیوں کا انداز اپنا لیتا ہے، وہ جوگی بن جاتا ہے،
اور وہ جا بجا گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن رانجھا ہیر کے پاس چلا جاتا ہے ایسے گھومتے پھرتے۔ یہ ایک غیر اتفاقی سی یہ ایک اتفاق پر مبنی بات ہوتی ہے کہ رانجھا ہیر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور سیتی ان دونوں کی ملاقات دیکھتی ہے اور ان دونوں کے جذبات دیکھتی ہے، تو سیتی کو یہ انکشاف ہوتا ہے کہ یہ وہی دونوں پرانے عاشق ہیں جو ہیر کی شادی کے خلاف تھے۔ دوسری طرف سیتی اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ اس کو بھی کسی سے محبت ہے اور اس کا نام مراد بلوچ ہے، اور اب یہ دونوں ہیر اور سیتی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ ان دونوں کی محبت ان دونوں کو ملے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سیتی ایک ڈرامہ رچاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہیر کو سانپ نے ڈس لیے، اور اسی جوگی یعنی رانجھا کو بلایا جاتا ہے۔ کھیڑے ایک ہی کمرے کے اندر رانجھے یعنی جوگی اور ہیر کو بند کر دیتے ہیں تاکہ رانجھا اپنا علاج معالجہ کرتا رہے، یعنی جوگی اپنا علاج معالجہ کرتا رہے۔ تو اسی کمرے میں جوگی یعنی رانجھا فائدہ اٹھاتا ہے اور دیوار میں نقب لگا کر توڑ کر وہ بھاگ نکلتے ہیں، اور دوسری طرف سے سیتی اور مراد بلوچ بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ سیتی اور مراد بلوچ بھاگنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ہیر اور رانجھے کو کھیڑوں کے آدمی اور قیدو آ کر دبوچ لیتے ہیں۔ جہاں کھیڑے اور ہیر رانجھا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، وہاں اس علاقے کے قاضی کے لوگ بھی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ایک ہجوم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں کچھ کشمکش سی صورتحال ہے، تو وہ ان ساروں کو لے کر قاضی کی عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ یوں قاضی ہیر رانجھے کا قصہ سنتا ہے۔ ہیر رانجھا بتاتے ہیں کہ ان کی شادی ان کی رضامندی کے خلاف ہوئی ہے، تو لہٰذا قاضی اس نکاح کی تنسیخ کرتا ہے، نکاح کو منسوخ کرتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ سناتا ہے کہ کھیڑے اور ہیر کے درمیان میں نکاح کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے ہیر کے والد اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہیر کی شادی رانجھے سے کریں گے، اور رانجھے کو یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے، باعزت طریقے سے وہ بارات لے کر آئے، اور اس کی شادی ہیر کے ساتھ ہی ہوگی۔ رانجھا واپس تخت ہزارہ چلا جاتا ہے، اور دوسری طرف ہیر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور دودھ پلائے اسی اثناء میں جو قیدو ہے وہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سارے سازش، اس کے سارے پلان اور منصوبہ بندی وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ اس کی سازش پوری نہیں ہوتی، تو وہ اس حسد کی آگ میں جلتا ہے اور وہ ہیر کو دودھ میں زہر ڈال کے پلا کر مار دیتا ہے۔ جب رستے میں ابھی بارات پہنچی ہوتی ہے رانجھے کی، تو رانجھے کو پتہ چلتا ہے، تو رانجھا اس بات کا شدید صدمہ لیتا ہے۔ وہ روتے روتے ہیر کی قبر پر پہنچتا ہے اور روتے روتے وہیں جان دے دیتا ہے، اور دوسری طرف ہیر کی قبر پھٹتی ہے۔ دونوں رانجھا اور ہیر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کی روحیں عالم بالا کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ وہ قصہ تھا ہیر رانجھا کا، جس کو وارث شاہ نے لکھ کر شہرت دوام بخشی ہے، ہمیشہ کے لیے ابدی شہرت بخش دی ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر لکھیں، اور اپنی رائے سے متعلق مجھے جاننے کا موقع دیجیے۔ بہت شکریہ۔